کبھی سوچا ہے کہ جب اساتذہ کے درمیان آپس میں اتفاق نہ ہو تو اس کا اثر کلاس کے اندر موجود بچوں پر کیا پڑتا ہے؟ آج ہم اسی سوال کی گہرائی میں جا رہے ہیں، جو سیدھا ہمارے سورس سے لیا گیا ہے۔ یہ ایک ایسی بات ہے جو بظاہر تو چھوٹی لگتی ہے، لیکن اس کے اثرات بہت گہرے ہو سکتے ہیں۔ اچھا، تو دیکھتے ہیں کہ آج ہم کیا کیا جاننے والے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اس بنیادی سوال کو سمجھیں گے، پھر یہ دیکھیں گے کہ آخر اساتذہ میں اختلاف پیدا ہی کیوں ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم جانیں گے کہ اس کا بچوں کی پڑھائی اور ان کی جذباتی صحت پر کیا اثر پڑتا ہے، اور آخر میں اس بات پر غور کریں گے کہ یہ موضوع اتنا اہم کیوں ہے۔ تو سب سے پہلے آئیے اس سوال کو ٹھیک سے سمجھتے ہیں جو اس پوری گفتگو کی بنیاد ہے۔ یہ سوال بظاہر تو بہت سیدھا سا لگتا ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک طالب علم کا پورا تعلیمی سفر چھپا ہوتا ہے۔ یہ صرف اساتذہ یا اسکول کی انتظامیہ کے لیے نہیں، بلکہ ہر اس والد یا والدہ کے لیے اہم ہے جو اپنے بچے کے لیے ایک بہترین اور پرسکون ماحول چاہتے ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اساتذہ میں یہ اختلاف، یہ نا اتفاقی آتی کہاں سے ہے؟ کیا یہ کوئی ذاتی مسئلہ ہوتا ہے؟ اکثر ایسا بالکل نہیں ہوتا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کی جڑیں کہاں ہیں۔ اصل میں یہ اختلافات اکثر گہرے پیشہ ورانہ نظریات سے جڑے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک ٹیچر کا ماننا ہو سکتا ہے کہ بچوں کو پروجیکٹس کے ذریعے سکھانا چاہیے، جبکہ دوسرے کا خیال ہو کہ روایتی لیکچر زیادہ مؤثر ہیں۔ یا پھر ایک استاد سخت ڈسپلن پر یقین رکھتا ہو اور دوسرا نرمی پر۔ یہیں سے مسائل جنم لیتے ہیں۔ تو اب آتے ہیں سب سے اہم بات پر۔ جب اساتذہ میں اتفاق رائے نہیں ہوتا تو اس کی لہریں سیدھی طالب علم تک پہنچتی ہیں اور سب سے پہلے ان کی پڑھائی کو متاثر کرتی ہیں۔ ذرا سوچ کر دیکھیں، ایک میتھس ٹیچر کہتی ہیں کہ ہر سوال کا طریقہ لکھنا ضروری ہے، جبکہ سائنس ٹیچر کا کہنا ہے کہ صرف جواب کافی ہے۔ ایک طالب علم کے لیے یہ صورتحال کتنی الجھن بھری ہوگی۔ اور دیکھیں، بات صرف یہاں ختم نہیں ہوتی۔ یہ الجھن، یہ کنفیوژن آہستہ آہستہ طالب علم کے اعتماد کو کھا جاتی ہے۔ وہ ہوم ورک کرنے سے گھبرانے لگتا ہے اور اسے شک ہونے لگتا ہے کہ جو وہ سمجھ رہا ہے وہ صحیح بھی ہے یا نہیں۔ اچھا، ایک اور بڑا مسئلہ تب کھڑا ہوتا ہے جب گریڈنگ کے معیار میں فرق ہو۔ سوچیں، ایک ٹیچر کسی اسائنمنٹ پر اے گریڈ دے اور بالکل ویسے ہی کام پر دوسرا ٹیچر سی گریڈ دے دے۔ جب ایک طالب علم کو یہی نہیں سمجھ آئے گا کہ اس سے توقع کیا کی جا رہی ہے تو وہ بہتری کے لیے کوشش کیسے کرے گا؟ یہ غیر یقینی صورتحال اس کی آگے بڑھنے کی خواہش کو بری طرح سے متاثر کر سکتی ہے۔ لیکن یہ اثرات صرف نمبروں اور گریڈز تک محدود نہیں رہتے۔ اس کا ایک جذباتی اور سماجی پہلو بھی ہے جو اکثر ہماری نظروں سے اوجھل رہتا ہے۔ اسکول کو تو بچوں کے لیے ایک محفوظ پناہ گاہ ہونا چاہیے، ایک ایسی جگہ جہاں وہ خود کو مستحکم محسوس کریں۔ لیکن جب وہ اپنے رول ماڈلز یعنی اساتذہ کو ہی آپس میں متفق نہیں پاتے تو ان کا تحفظ کا احساس کمزور پڑ جاتا ہے، اور بچے بڑوں کے بیچ کی ٹینشن کو فوراً محسوس کر لیتے ہیں۔ یہ اندیکھی کشیدگی ان کے ذہن پر ایک مسلسل بوجھ بن جاتی ہے، چاہے کوئی اس بارے میں بات کرے یا نہ کرے۔ اور پھر ایک بہت ہی عجیب صورتحال پیدا ہوتی ہے، بھلے ہی غیر ارادی طور پر ہو، کہ بچوں کو لگنے لگتا ہے کہ انہیں کسی ایک ٹیچر کا ساتھ دینا ہے۔ اور یہی وہ نقطہ ہے جو یہ دکھاتا ہے کہ کیسے اساتذہ کا ایک خالص پیشہ ورانہ اختلاف ایک بچے کے لیے ایک ذاتی اور سماجی بوجھ بن جاتا ہے، جس سے نمٹنے کے لیے وہ تیار نہیں ہوتا۔ اچھا، یہ سلائیڈ سب کچھ ایک ساتھ جوڑ دیتی ہے۔ یہاں ہم صاف صاف دیکھ سکتے ہیں کہ چاہے پڑھائی کا مسئلہ ہو، سماجی دباؤ ہو یا جذباتی بے چینی، ان سب کی جڑیں کہیں نہ کہیں اساتذہ کی عدم اتفاق سے جڑی ہو سکتی ہیں۔ تو ان سب باتوں کا مطلب کیا نکلا؟ آخر میں یہ سمجھنا کیوں ضروری ہے کہ اساتذہ کا ایک پیج پر ہونا کتنا اہم ہے؟ دیکھیں، اصل بات صرف یہ نہیں ہے کہ اساتذہ آپس میں خوش رہیں، بلکہ اصل مقصد یہ ہے کہ ان کا اتحاد بچوں کے لیے ایک مضبوط اور محفوظ تعلیمی بنیاد فراہم کرتا ہے۔ جب بچے دیکھتے ہیں کہ ان کے تمام اساتذہ ایک ٹیم کی طرح کام کر رہے ہیں تو ان کا سیکھنے کے عمل پر اعتماد بڑھ جاتا ہے۔ تو ہم اپنی بات اس ایک اہم سوال پر ختم کرتے ہیں جس پر ہم سب کو سوچنا چاہیے۔ آخر ایک اسکول، اساتذہ اور والدین مل کر ایسا ماحول کیسے بنا سکتے ہیں جہاں پیشہ ورانہ اختلافات بچوں کی تعلیم اور شخصیت پر اثر انداز نہ ہوں؟